حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر وتر پڑھ لیتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1201۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کس وقت وتر پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا عشاء کے بعد رات کے شروع میں پڑھ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم کب وتر پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم نے زیادہ پختہ اور قابل اعتماد کام اختیار کیا، اور عمر تم نے قوت والا کام اختیار کیا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کہا ہمیں ابو داود سلیمان بن توبہ نے ایک دوسری سند سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت بیان کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1202۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اس میں بھول کر کمی بیشی ہو گئی۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے کہا وہم مجھے ہوا ہے، یاد نہیں رہا کہ استاد محترم حضرت علقمہ رحمہ اللہ نے کمی کا لفظ فرمایا تھا یا زیادتی کا۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول کیا نماز میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک انسان ہی ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو کبھی کبھار میں بھی بھول جاتا ہوں، تو جب کسی سے بھول ہو جائے تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لیا کرے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ پھیرا اور 2 سجدے کیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1203۔ حضرت عیاض بن ہلال انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اور کہا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کے دوران میں اسے معلوم ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے، وہ کیا کرے؟ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور اسے معلوم نہ رہے کہ کتنی نماز پڑھی ہے تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1204۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کی 5 رکعتیں پڑھی۔ آپ سے کہا گیا کیا نماز کی رکعتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات کیا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ 5 رکعتیں پڑھی گئی ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں موڑا اور 2 سجدے کر لیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1205۔ حضرت ابن بحینہ عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی، وہ غالباً عصر کی نماز تھی۔ دوسری رکعت پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھنے سے پہلے ہی بھول کر کھڑے ہو گئے۔ پھر جب سلام سے پہلے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کر لیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1206۔ حضرت ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہو گئے، تشہد کے لیے بیٹھنا یاد نہ رہا۔ باقی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ سلام کے سوا باقی نماز سے فارغ ہو گئے تو صحف کے 2 سجدے کر لیے اور سلام پھیر دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1207۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جب کسی کو 2 اور 1 کے درمیان شک ہو جائے تو وہ 1 رکعت شمار کرے، اور 2 اور 3 کے درمیان شک ہو تو 2 رکعتیں شمار کر لے، اگر 3 اور 4 کے درمیان شک پڑ جائے تو 3 رکعتیں سمجھ لے، پھر باقی نماز پوری کر لے حتیٰ کہ شک اضافے کے بارے میں رہ جائے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1209۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے تو وہ شک کو چھوڑ کر یقین پر بنا کرے، پھر جب اسے نماز مکمل ہو جانے کا یقین ہو جائے تو آخر میں 2 سجدے کر لے۔ اگر اس کی نماز مکمل ہو گئی تھی اور 1 رکعت زائد پڑی گئی ہے تو وہ رکعت نفل بن جائے گی، اور اگر نماز واقعی کم تھی
تو اس رکعت سے نماز مکمل ہو جائے گی اور 2 سجدوں سے شیطان کی ناک خاک آلود ہو جائے گی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1210۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی، اس میں معلوم نہیں اضافہ ہو گیا یا کمی رہ گئی۔ پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا، ہم نے بتا دیا کہ یہ غلطی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں موڑ کر قبلے کی طرف منہ کر لیا اور 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، پھر ہماری طرف منہ کیا اور فرمایا اگر نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آتا تو میں تم کو بتا دیتا، میں تو صرف ایک انسان ہوں، جس طرح تم لوگ بھول جاتے ہو اسی طرح مجھ سے بھی بھول ہو جاتی ہے، چنانچہ جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، اور تم میں سے جس کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ سوچ کر صحت سے قریب تر بات معلوم کرے، پھر اس کے مطابق نماز پوری کرے، سلام پھیرے اور 2 سجدے کر لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1211۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو نماز میں شک پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ صحیح بات سوچ کر معلوم کرے، پھر 2 سجدے کر لے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے استاد علی بن محمد تنافسی بیان کرتے ہیں کہ یہ اصل ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1212۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول کر 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا۔ ایک آدمی جسے ذوالیدین کہتے تھے، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا اگر یہ بات ہے تو عرض یہ ہے کہ آپ نے 2 ہی رکعتیں پڑھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جس طرح ذوالیدین کہتا ہے ویسے ہی ہوا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر سلام پھیرا، پھر صحف کے 2 سجدے کیے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1213۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلے وقت کی ایک نماز ظہر یا عصر کی 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ مسجد میں ایک لکڑی تھی، غالباً ستون ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگا کر تشریف رکھا کرتے تھے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اس لکڑی کی طرف چلے۔ جن افراد کو جانے کی جلدی تھی وہ یہ کہتے ہوئے چل دیے نماز کم ہو گئی ہے۔ حاضرین میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے۔ وہ آپ سے کچھ عرض کرنے سے ڈرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار نہ گزرے۔ لوگوں میں ایک لمبے ہاتھوں والے صاحب بھی تھے جو ذوالیدین کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ سے بھول ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ نماز کم کی گئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا آپ نے 2 ہی رکعتیں پڑھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسے ہی ہوا ہے جس طرح ذوالیدین کہتا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1214۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا، پھر اٹھ کر حجرے میں تشریف لے گئے۔ ایک لمبے ہاتھوں والے صاحب حضرت خرباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر سے آواز دی اے اللہ کے رسول، کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ آپ غصے کی کیفیت میں چادر گھسیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے اور حاضرین سے معاملہ دریافت کیا۔ آپ کو اس کی خبر دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکعت غلطی سے چھوڑ دی تھی وہ پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1215۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نماز کے دوران میں کسی کے پاس آتا ہے، پھر اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی وسوسے ڈالتا ہے، حتیٰ کہ نمازی کو معلوم نہیں رہتا کہ اس نے زیادہ نماز پڑھی ہے یا کم۔ جب یہ صورت پیش آئے تو نمازی کو چاہیے کہ سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے، پھر سلام پھیر دے۔ سننے ابن ماجہ
حدیث نمبر 1216۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے اور اس کے دل کے درمیان مداخلت کرتا ہے، چنانچہ اس نمازی کو معلوم نہیں رہتا کہ کتنی نماز پڑھی ہے۔ جب یہ صورتحال پیش آئے تو اسے چاہیے کہ سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1217۔ حضرت علقمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کے بعد صحف کے سجدے کیے، پھر بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1218۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، ہر بھول میں 2 سجدے ہیں سلام پھیرنے کے بعد۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1219۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے گھر سے تشریف لائے اور اللہ اکبر کہہ دیا، تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دی، پھر صحابہ کو اشارہ کیا تو وہ نماز کی حالت میں ٹھہرے رہے۔ آپ نے جا کر غسل فرمایا، واپس آئے تو آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، چنانچہ آپ نے نماز پڑھائی اور فارغ ہو کر فرمایا، میں جنابت کی حالت میں تمہارے پاس آ گیا تھا اور مجھے یاد ہی نہیں رہا حتیٰ کہ میں نماز میں کھڑا ہو گیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1220۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک پکڑ کر وضو کے لیے چلا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1222۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا، آپ بیماری کی وجہ سے دائیں طرف جھک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1224۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک فوت نہیں ہوئے جب تک آپ اکثر نفلی نماز بیٹھ کر نہ پڑھنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نیک عمل پسند تھا جس پر بندہ ہمیشہ اختیار کرے اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1225۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر قرات کرتے تھے، جب رکوع کرنا چاہتے تو اتنے عرصے کے لیے کھڑے ہو جاتے جس میں کوئی انسان 40 آیتوں کی تلاوت کر لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1226۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز ہمیشہ کھڑے ہو کر پڑھتے دیکھا حتیٰ کہ آپ عمر رسیدہ ہو گئے، تب آپ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے حتیٰ کہ جب 40 یا 30 آیتوں کے برابر قرات رہ جاتی تو کھڑے ہو کر یہ قرات کرتے اور سجدہ کرتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1227۔ حضرت عبداللہ بن شقیق عقیلی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز یعنی تہجد کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ایک طویل حصہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور رات کا ایک طویل حصہ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر قرات کرتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کر کرتے اور جب بیٹھ کر قرات کرتے تو رکوع بھی بیٹھ کر کرتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1228۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور فرمایا، بیٹھے ہوئے کی نماز کھڑے ہوئے کی نماز سے ثواب میں آدھی ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1229۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو کچھ لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے نظر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھے ہوئے کی نماز کھڑے ہوئے کی نماز سے آدھی ہوتی ہے۔
سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1230۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آدمی بیٹھ کر نماز پڑھے تو کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھے وہ افضل ہے، اور جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھے اس کے لیے کھڑے ہونے والے سے آدھا ثواب ہے، اور جو شخص لیٹ کر نماز پڑھے اس کے لیے بیٹھنے والے سے آدھا ثواب ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1231۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کی وفات ہوئی، اور ابو معاویہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدید ہو گئی تو ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا وقت ہو جانے کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ ہم یعنی امہات المومنین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ابو بکر رقیق القلب آدمی ہیں، جب آپ کی جگہ نماز پڑھانے کھڑے ہوں گے تو رقت طاری ہو جانے کی وجہ سے رونے لگیں گے اور نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ حضرت عمر کو حکم دے دیں تو وہ نماز پڑھا دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تم تو یوسف کی ساتھ والیاں ہو۔ ام المومنین بیان کرتی ہیں، چنانچہ ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا، انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس ہوا، چنانچہ آپ دو آدمیوں کا سہارا لے کر نماز کے لیے تشریف لے آئے۔ آپ کے قدموں کی زمین پر جم کر نہ رکھے جا سکنے کی وجہ سے زمین پر لکیر بنتی جا رہی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا احساس ہوا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ اپنی جگہ ٹھہرے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے آئے، حتیٰ کہ دونوں اصحاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر بٹھا دیا۔ چنانچہ یہ نماز اس طرح ادا کی گئی کہ حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور تمام لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1232۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، چنانچہ وہ نمازیں پڑھاتے رہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افاقہ محسوس کیا تو آپ حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ رہو۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں ان کے برابر بیٹھ گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے اور دوسرے لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1233۔ حضرت سالم بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی حالت میں بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا تو فرمایا، کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ صحابہ نے کہا، جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال سے کہو کہ اذان دیں اور ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہوا تو فرمایا، کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ صحابہ نے کہا، جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال سے کہو کہ اذان دیں اور ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیسری بار بے ہوشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہوا تو فرمایا، کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال سے کہو کہ اذان دیں اور ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابا جان نرم دل آدمی ہیں، جب اس مقام پر کھڑے ہوں گے تو رونے لگیں گے اور نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ اگر آپ کسی اور کو نماز پڑھانے کا حکم دیں تو بہتر ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔
افاقہ ہوا تو فرمایا بلال سے کہو کہ اذان دیں اور ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں، تم عورتیں تو یوسف کی ساتھ والیاں ہو۔ راوی فرماتے ہیں چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا تو انہوں نے اذان دی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا تو انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ محسوس ہوا تو فرمایا کسی کو بلاؤ جو مجھے سہارا دے۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آ گئیں، ایک اور صاحب بھی حاضر ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے سہارے سے مسجد کی طرف چلے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ اپنی جگہ ٹھہرے رہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر حضرت ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ گئے، حتیٰ کہ ابو بکر نے نماز مکمل کر لی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ امام ابو عبداللہ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث غریب ہے، نصر بن علی کے علاوہ کسی نے اسے روایت نہیں کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1234۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول حضرت ابو بکر کو بلا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا لو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضرت عمر کو بلا لیں، فرمایا بلا لو۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول حضرت عباس کو بلا لیں، فرمایا ہاں۔ جب یہ حضرات جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اس کے بعد حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دینے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول ابو بکر رقیق القلب اور کم گو ہیں، جب وہ آپ کو امامت کے لیے موجود نہ پائیں گے تو رو پڑیں گے، اس پر لوگ بھی آپ کو یاد کر کے غمزدہ ہو جائیں گے اور رونے لگیں گے۔ اگر آپ حضرت عمر کو نماز پڑھانے کا حکم دیں تو بہتر ہوگا۔ آخر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر تشریف لائے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افاقہ محسوس کیا تو دو مردوں کے سہارے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے قدم مبارک شدت ضعف کی وجہ سے زمین پر لکیر بناتے جا رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں تشریف لاتے دیکھا تو سبحان اللہ کہہ کر ابو بکر کو متنبہ کیا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے فرمایا کہ اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے۔ چنانچہ ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور دوسرے تمام لوگ حضرت ابو بکر کی اقتداء کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات وہاں سے شروع کی جہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے۔ جناب وقی نے فرمایا یہی سنت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اسی بیماری کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1235۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ ہم قافلے کے لوگوں تک پہنچے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں 1 رکعت پڑھا چکے تھے۔ انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کو محسوس کیا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ فرمایا کہ نماز مکمل کریں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا آپ نے اچھا کیا، اسی طرح کیا کریں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1236۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آپ کے صحابہ میں سے چند افراد آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو انہوں نے آپ کی اقتداء میں کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم سر اٹھاؤ، جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1237۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے اور آپ کا جسم مبارک دائیں طرف سے زخمی ہو گیا۔ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوئے۔ اسی اثنا میں نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور ہم نے آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم سب لوگ بیٹھ کر نماز پڑھو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1238۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1239۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی جبکہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے تکبیرات کہتے تھے، یعنی لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر سناتے تھے۔ آپ نے ہماری طرف توجہ فرمائی تو ہمیں کھڑے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو ہم بیٹھ گئے، اور ہم نے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتداء کی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو فارسیوں اور رومیوں کا سا کام کرنے لگے تھے، وہ بادشاہوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں جبکہ وہ یعنی بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے اس طرح نہ کیا کرو، اپنے اماموں کی اقتداء کرو، جب امام کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1240۔ ابو مالک سعد بن طارق اشجعی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے اپنے والد حضرت طارق بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابا جان، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی ہیں، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی، اور یہاں کوفے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی تقریباً 5 سال نمازیں پڑھی ہیں، کیا یہ حضرات فجر کی نماز میں قنوت کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، بیٹا یہ بدعت ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1241۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قنوت فرماتے تھے۔ قنوت میں عرب کے قبیلے کے خلاف 1 مہینے تک بد دعا کرتے رہے تھے، پھر اسے ترک کر دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1243۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز میں رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا، اے اللہ، ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ربیعہ رضی اللہ عنہم اور مکے کے دوسرے کمزور افراد کو مشرکوں سے نجات دے۔ اے اللہ، قبیلہ مضر کے کافروں پر گرفت کو شدید تر کر دے، اور ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے کے سالوں جیسے قحط اور سختی کے سال مسلط فرما دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1244۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران میں 2 سیاہ جانوروں یعنی بچھو اور سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ سننے ابن ماجہ
حدیث نمبر 1245۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بچھو نے ڈنک مار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بچھو پر لعنت کرے، یہ نہ تو کسی نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو، اسے مار دیا کرو، حل میں ہو یا حرم میں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1246۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں یعنی فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک اور عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے تک کے پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1248۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1249۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا میرے پاس قابل اعتماد حضرات نے گواہی دی، ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور میرے نزدیک ان میں سب سے زیادہ قابل اعتماد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1250۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ سے وہ بات پوچھتا ہوں جس سے آپ واقف ہیں اور میں اس سے لا علم ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کیا رات اور دن کے اوقات میں سے کوئی ایسا وقت بھی ہے جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ فرمایا ہاں، جب تو صبح کی نماز پڑھ لے تو نماز چھوڑ دے حتیٰ کہ سورج نکل آئے، کیونکہ وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ پھر نفل نماز پڑھ، کیونکہ اس وقت میں نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ قبول ہوتی ہے حتیٰ کہ سورج تیرے سر پر نیزے کی طرح کھڑا ہو جائے۔ جب وہ نیزے کی طرح تیرے سر پر ہو تو نماز ترک کر دے، کیونکہ اس وقت جہنم دہکائی جاتی ہے اور اس کے دروازے کھولے جاتے ہیں حتیٰ کہ سورج تیری دائیں طرف ڈھل جائے۔ جب وہ ڈھل جائے تو اس وقت کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد سنت نفل وغیرہ پڑھ سکتے ہو حتیٰ کہ تو عصر کی نماز پڑھ لے، پھر نماز چھوڑے رکھ حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1252۔ حضرت ابو عبداللہ عبد الرحمن بن عسیلہ سنابحی رحمہ اللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، یا فرمایا اس کے ساتھ شیطان کے سینگ طلوع ہوتے ہیں۔ جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، جب وہ آسمان کے درمیان میں پہنچتا ہے تو شیطان اس سے مل جاتا ہے، جب ڈھل جاتا ہے تو وہ الگ ہو جاتا ہے، پھر جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو شیطان اس سے مل جاتا ہے، جب غروب ہو جائے تو الگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان 3 اوقات میں نماز نہ پڑھا کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1253۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنی عبد مناف، کوئی شخص رات یا دن میں جس وقت بھی اس گھر کا طواف کرنا اور نماز پڑھنا چاہے تو تم اسے منع نہ کرنا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1254۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں ایسے لوگ ملیں جو نماز کو بے وقت ادا کرتے ہوں، اگر تم انہیں پاؤ تو گھروں میں اس وقت نماز ادا کر لیا کرو جو تمہیں معلوم ہے کہ یہ صحیح وقت ہے، پھر ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو اور اسے نفل سمجھ لو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1255۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز وقت پر ادا کر، پھر اگر تجھے امام لوگوں کو نماز پڑھاتا مل جائے تو ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لے، اور اول وقت ادا کر کے تو نے اپنی نماز محفوظ کر لی، ورنہ دوبارہ پڑھنے سے وہ تیرے لیے نفل بن گئی۔
سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1256۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستقبل میں ایسے حکمران ہوں گے جنہیں دوسری چیزیں نماز سے مشغول کر دیں گی اور وہ نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کر دیں گے، تم ان کے ساتھ پڑھی ہوئی اپنی نماز کو نفل سمجھ لینا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1257۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف کے بارے میں فرمایا، امام اپنے ساتھ والی جماعت کو نماز پڑھائے، وہ لوگ ایک سجدہ یعنی ایک رکعت ادا کریں اور ان کا ایک دوسرا گروہ ان نماز ادا کرنے والوں کے اور دشمن کے درمیان ہو، پھر وہ لوگ دشمن کے مقابل چلے جائیں جنہوں نے اپنے امیر کے ساتھ ایک سجدہ ادا کیا ہے یعنی ایک رکعت پڑھی ہے، وہ ان لوگوں کی جگہ لے لیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آگے آ کر اپنے امیر کے ساتھ ایک سجدہ یعنی ایک رکعت ادا کر لیں، پھر ان کا امیر سلام پھیر دے، کیونکہ اس نے اپنی نماز پوری پڑھ لی ہے، اور دونوں گروہوں کے افراد اپنے اپنے طور پر ایک ایک سجدہ یعنی رکعت ادا کر لیں۔ اگر خوف اس سے بھی شدید ہو تو چلتے چلتے یا سواری پر یا جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ لیں۔ راوی نے کہا، حدیث میں سجدے سے مراد رکعت ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1258۔ حضرت سہل بن ابو حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نماز خوف کے بارے میں فرمایا، امام قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے اور مجاہدین کی ایک جماعت اس کے ساتھ اس کے اقتداء میں نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے، دوسری جماعت دشمن کے مقابل رہے، ان لوگوں کے چہرے صف کی طرف ہوں گے، وہ انہیں ایک رکعت پڑھائے گا اور وہ اپنی جگہ ایک رکوع اور 2 سجدے ادا کر لیں گے، پھر وہ ان کی جگہ چلے جائیں گے اور وہ یعنی دوسری جماعت کے افراد آ جائیں گے، امام کے ساتھ مل کر ایک رکوع اور 2 سجدے کریں گے، امام ایک رکعت پڑھائے گا، اس طرح امام کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی اور ان مقتدیوں کی ایک ایک رکعت، پھر وہ دونوں گروہوں کے مقتدی ایک ایک رکوع اور 2 سجدے اپنے اپنے کر لیں گے۔ امام ابن ماجہ کے استاد محمد بن بشار کہتے ہیں، میں نے یحییٰ بن سعید قطان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے یہی حدیث شعبہ سے عبد الرحمن کے واسطے سے قاسم سے بیان کی، جبکہ یہی حدیث جب انہوں نے یحییٰ بن سعید انصاری سے بیان کی تو انہوں نے عبد الرحمن کا واسطہ ذکر نہیں کیا، اور یہ حدیث بیان کرتے ہوئے یحییٰ بن سعید قطان نے مجھے کہا کہ اس کو انصاری کی حدیث کے ساتھ ہی لکھ لو، مجھے حدیث یاد نہیں۔ یحییٰ نے کہا، لیکن وہ یحییٰ بن سعید انصاری کی حدیث کی مثل ہی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1259۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز خوف پڑھائی، آپ نے ان سب کے ساتھ رکوع کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کیے اور آپ کے قریب والی صف نے بھی سجدے کیے اور دوسری صف کے افراد کھڑے رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں سے فارغ ہو کر اٹھے تو ان لوگوں نے جو کھڑے رہے تھے خود ہی 2 سجدے کر لیے، خود ہی 2 سجدے کر لیے، پھر اگلی صف کے لوگ پیچھے چلے گئے حتیٰ کہ ان پچھلی صف والوں کی جگہ جا کھڑے ہوئے، وہ لوگ پچھلی صف والے ان لوگوں کے درمیان سے گزر کر پہلی صف والوں کی جگہ آ کھڑے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صفوں والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کیے، اور اس صف والوں نے بھی جو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھی، جب انہوں نے سجدوں سے فارغ ہو کر سر اٹھایا تو انہوں یعنی دوسری صف والوں نے 2 سجدے کر لیے، ان سب نے رکوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، اور ایک جماعت نے سجدے اپنے اپنے کیے، اس وقت دشمن قبلے کی جانب تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1260۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند کو لوگوں میں سے کسی کے مرنے پر گرہ نہیں لگتا، جب تم یہ چیز دیکھو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1261۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر مسجد میں تشریف لے گئے، آپ نے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے پیچھے صفے باندھے ہوئے تھے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قرات فرمائی، پھر اللہ اکبر کہہ کر طویل رکوع کیا، پھر سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد فرمایا، پھر قیام فرمایا اور طویل قرات کی جو پہلے قرات سے کم طویل تھی، پھر اللہ اکبر کہہ کر طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے مختصر تھا، پھر فرمایا سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد سجدے کر کے یہ رکعت مکمل کی، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا۔ اس طرح پورے 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے فارغ ہونے سے پہلے سورج روشن ہو چکا تھا، پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اس میں اللہ کی شایان شان حمد و ثنا بیان فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، جب تم انہیں گرہن لگا ہوا دیکھو تو نماز کی طرف بھاگو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1263۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سورج گرہن کی نماز پڑھائی اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، یعنی سری قرات کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1264۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، آپ کھڑے ہوئے اور طویل قیام فرمایا، پھر رکوع کیا تو بہت طویل رکوع کیا، پھر سر اٹھایا اور قیام کیا تو بہت طویل قیام کیا، پھر دوبارہ رکوع کیا تو بہت طویل رکوع کیا، پھر سر اٹھایا اور قومہ کیا، پھر سجدہ کیا تو بہت طویل سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا اور جلسہ کیا، پھر سجدہ کیا تو بہت طویل سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا اور قیام کیا تو بہت طویل قیام کیا، پھر رکوع کیا تو بہت طویل رکوع کیا، پھر سر اٹھا کر قیام کیا تو بہت طویل قیام کیا، پھر رکوع کیا تو طویل رکوع کیا، پھر سر اٹھایا اور قومہ کیا، پھر سجدہ کیا تو طویل سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا تو طویل سجدہ کیا، پھر نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا جنت مجھ سے قریب ہو گئی تھی، حتیٰ کہ اگر میں جرت کرتا تو اس کا پھل توڑ کر تمہارے پاس لے آتا، اور جہنم مجھ سے قریب ہوئی، حتیٰ کہ میں نے کہا اے رب کیا لوگوں پر عذاب آ جائے گا جبکہ میں ان کے درمیان موجود ہوں۔ حضرت نافع بن عمر رحمہ اللہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ انہوں نے یعنی ابن ابی ملیکہ نے حدیث بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی فرمائے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں ایک عورت دیکھی جسے اس کی ایک بلی پنجے مار رہی تھی، میں نے کہا اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اس نے اس بلی کو بند کر دیا تھا حتیٰ کہ وہ بھوک سے مر گئی، نہ اس نے اسے خود کھانا دیا نہ اسے چھوڑا کہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1265۔ حضرت اسحاق بن عبداللہ بن کنانہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے ایک شہر کے امیر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا کہ ان سے نماز استسقاء کا مسئلہ دریافت کروں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہیں مجھ سے خود پوچھ لینے میں کیا چیز مانے تھی؟ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے ساتھ سادہ لباس میں خشوع و خضوع کے ساتھ آہستہ رفتار سے گڑ گڑاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے، پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی جس طرح عید کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اس خطبے جیسا خطبہ نہیں دیا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1266۔ حضرت عباد بن تمیم رحمہ اللہ نے اپنے اخیافی چچا حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کیا، اپنی چادر پلٹی اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ امام ابو بکر بن محمد بن حزم کے شاگرد یحییٰ بن سعید نے بھی ان سے مذکورہ بالا روایت کی مثل بیان کیا۔ جناب مسعودی رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے ابو بکر بن محمد بن عامر رحمہ اللہ سے دریافت کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کا اوپر والا حصہ نیچے کیا تھا یا دایاں حصہ بائیں طرف کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا نہیں بلکہ دایاں حصہ بائیں طرف کیا تھا۔ سنن ابن ماجہ
حدیث نمبر 1267۔ حضرت شرحبیل بن سمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کعب بن مرہ، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیے اور احتیاط کیجیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے پانی کی دعا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا، اللہم اسقنا غیثا مریثا مریعا طبقا عاجلا غیر رائت نافعا غیر ضار۔ اے اللہ، ہم پر بارش نازل فرما جو خوشگوار ہو، برکات اور رزق میں اضافہ کر دینے والی ہو، ہر جگہ برسنے والی ہو، جل تھل ایک کر دے، جلدی نازل ہونے والی ہو، تاخیر کرنے والی نہ ہو، فائدے دینے والی ہو، نقصان دے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ ابھی نماز جمعہ سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ بارش آ گئی۔ بارش مسلسل ہوتی رہی، حتیٰ کہ لوگ حاضر خدمت ہوئے اور بارش کی کثرت کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے تو مکان گر گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ، ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پر نہ برسا۔ فوراً بادل پھٹ کر دائیں بائیں بکھرنے لگ گیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1269۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کی اور ہاتھ خوب اٹھائے، حتیٰ کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی۔ حدیث کے راوی حضرت معتمر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ نماز استسقاء کے موقع پر ایسا ہوا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1271۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھتا جبکہ آپ ممبر پر بارش کی دعا کے لیے تشریف فرما ہوتے، اور آپ کے ممبر پر اترنے سے پہلے مدینے کا ہر پرنالہ پورے زور سے بہنے لگتا تو مجھے شاعر کا یہ شعر یاد آ جاتا، وہ سفید فام شخصیت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چہرے کے وسیلے سے بادل سے بارش مانگی جاتی ہے، یتیموں کا نگہبان، بیواؤں کا محافظ۔ یہ ابو طالب کا کلام ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1272۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خطبے سے پہلے عید کی نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا۔ آپ نے محسوس کیا کہ میں عورتوں کو اپنی بات نہیں سنا سکا کیونکہ وہ دور تھیں، چنانچہ آپ خواتین کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں واعظ و نصیحت کی اور انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ اس طرح کیے ہوئے تھے، چنانچہ ہر عورت نے بالی، انگوٹھی اور ایسی ہی چیز جو کسی کے پاس تھی کپڑے میں ڈالنا شروع کر دی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1273۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن بغیر اذان اور بغیر اقامت کے عید کی نماز ادا فرمائی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1274۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مروان نے عید کے دن ممبر نکلوایا اور عیدگاہ میں ممبر پر خطبہ دیا اور نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ ایک آدمی نے اٹھ کر کہا، اے مروان، آپ نے خلاف سنت کام کیا ہے، آپ نے عید کے دن ممبر نکالا ہے، یعنی مسجد سے اٹھا کر عیدگاہ میں لائے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ نکالا نہیں جاتا تھا، اور آپ نے نماز سے پہلے خطبہ شروع کر دیا، حالانکہ ابتدا خطبے سے نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ پہلے نماز ہوتی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جو شخص کوئی برائی دیکھے اور اسے اپنے ہاتھ سے تبدیل کرنے کی طاقت ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے، اگر طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے منع کر دے، اور اگر زبان سے منع کرنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے نفرت کرے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1275۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے،
انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز خطبے سے پہلے ادا فرماتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1276۔ حضرت سعد مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1277۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد حضرت شعیب بن محمد رحمہ اللہ سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید میں 7 اور 5 تکبیریں کہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1278۔ حضرت کثیر بن عبداللہ رحمہ اللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عوف رحمہ اللہ سے اور وہ ان کے دادا حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں عیدوں میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1279۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں 7 اور 5 تکبیریں کہیں جن میں رکوع کی تکبیریں شامل نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1280۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1281۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن یعنی عید کے دن کن سورتوں کی قرات فرماتے تھے؟ ابو واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قاف یعنی سورہ قاف اور اقتربت یعنی سورہ قمر۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1282۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1283۔ حضرت ابو کامل احمسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر خطبہ ارشاد فرماتے دیکھا اور ایک حبشی نے اونٹنی کی مہار پکڑ رکھی تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1284۔ حضرت ابو کاہل قیس بن عائس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوبصورت اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ دیتے ہوئے سنا اور ایک حبشی نے اس کی مہار تھام رکھی تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1285۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن باہر یعنی عیدگاہ میں تشریف لے جاتے تھے، لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھاتے، پھر سلام پھیر کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے، لوگوں کی طرف چہرہ مبارک کر لیتے جبکہ لوگ بیٹھے رہتے۔ آپ فرماتے صدقہ کرو صدقہ کرو، تو زیادہ تر عورتیں صدقہ کرتی، بالی، انگوٹھی اور اس طرح کی کوئی چیز صدقے میں پیش کرتی۔ اگر آپ کوئی لشکر روانہ کرنے کی ضرورت محسوس فرماتے تو یہ بات بھی لوگوں کو بتا دیتے، ورنہ خطبہ ختم کر کے واپس آ جاتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1288۔ حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز عید میں شریک ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا ہم نے نماز پڑھ لی ہے، اب جو شخص خطبہ سننے کے لیے بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے اور جو شخص جانا چاہے چلا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1290۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر میدان میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو نماز عید پڑھائی۔ اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل نماز ادا نہیں کی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1291۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے موقع پر اس سے پہلے یا بعد میں نماز نفل ادا نہیں فرمائی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1292۔